اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت فاطمۃ الزہرا کا گھر اور ان کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار اور جنتی نوجوانوں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے طور طریقے، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست، طرز گفتگو اور لب و لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت فاطمۃ الزہرا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور موقع پر سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حضرت فاطمۃ الزہرا کے علاوہ میں نے کسی کو سچا اور انصاف گوئی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رفتار و گفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نمونہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا خواتین امت کی سردار ہے۔ ویورز، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک میں بادشاہوں کے گھروں کو میوزیم بنا کر محفوظ کیا جاتا ہے، مگر ہم جن کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام جگہ یا عام گھر نہیں، یہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدنا حضرت فاطمۃ الزہرا کا گھر مبارک ہے۔ وہ خاتون جنت جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ فاطمہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ ان عظمتوں کی مالک سیدنا کا گھر کہ جہاں فرشتے بھی اجازت کے بغیر تشریف نہیں لاتے تھے، یہاں پر ایک کنواں بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل مدینہ اس کو زمزم کا کنواں کہتے تھے۔ اس کنویں کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ یہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین و امام مرسلین کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا کی پوتی کا کنواں اور گھر مبارک ہے۔ اس کنویں کو اہل مدینہ برکت کے لیے زمزم کا کنواں کہتے تھے اور اس کنویں کا پانی لوگ دور دراز سے بھرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 88 ہجری میں جب ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کی تو ازواج مطہرات کے حجرات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا گھر مبارک بھی مسجد نبوی میں شامل ہوا، جس کی وجہ سے سیدہ فاطمۃ الصغریٰ بن حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے احاطے سے نقل مکانی کر کے یہاں تشریف لائے اور اس کا شوہر اس کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ تو یہ سب لوگ اپنی دادی حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر میں رہتے تھے۔ جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی تو بی بی فاطمہ نے عمار سے کنویں کی کھدائی کا کہا۔ کچھ ہی کھدائی ہوئی تھی تو نیچے سے ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ چٹان نکلنے کی وجہ سے کنویں کی کھدائی کا کام روک دیا گیا تو سیدنا فاطمۃ الصغریٰ نے چٹان کے اوپر وضو کیا اور وضو کا پانی وہیں پر بکھیر دیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا مانگی اور عمار کے ساتھ خود بھی کنواں کھودنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نیچے سے پانی ظاہر ہوا اور اہل مدینہ دور دراز علاقوں سے پانی بھرنے کے لیے اس کنویں پر تشریف لاتے تھے۔ اگر اس گھر کی تعمیر اور عظمت کا ذکر کیا جائے تو پیغمبر اکرم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر مسجد نبوی میں اپنی ازواج کے نزدیک بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد ایک کرائے کا گھر لیا تھا اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کچھ مدت تک اس گھر میں مقیم رہے، پھر حضرت علی کے گھر میں آ گئے اور تمام فرزند ولادت اس گھر میں ہوئی۔ حضرت الزہرا کا یہ گھر مسجد نبوی میں ستون عرفات القبر کے کنارے واقع ہے۔ اسے مقام جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بہترین گھر قرار دیا ہے۔ ویور، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔